في أحكام القتال مع المشركين المستمرين على الكفر سورة التوبة تفسير كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وهذا أيضا تهييج وتهذيب وإغراء على قتال المشركين الناقصين بأيمانهم الذين هموا بإخراج الرسول من مكة كما قال تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو ابھارتے ہیں کہ ایسی قوم کے ساتھ تم کیوں قتال نہیں کرتے ہو جن کا سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ نقضوا ایمانہم، جنہوں نے اپنے جو عہد کیے تھے ان کو توڑ ڈالا. اور دوسرا جرم ان کا کیا ہے کہ وہ ہموا باخراج الرسول، انہوں نے ارادہ کیا اللہ کے پیغمبر کو نکالنے کا. اور تیسری چیز کیا ہے، فرمایا کہ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، انہوں نے یہ ساری قتال اور جھگڑا ابتدا انہوں نے کی ہے. تو جب یہ تین چیزیں موجود ہیں پر تمہیں کیا معنی ہے کہ تم ان سے جہاد نہیں کرتے ہو، قتال نہیں کرتے ہو؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ انہوں نے جو وعدے کیے، جو عہد کیا، جو عقد کیا، اس کو توڑ ڈالا. جیسے حدیبیہ میں عقد ہوا، معاہدہ ہوا کہ 10 سال تک ہم ایک دوسرے کے خلاف جنگ نہیں لڑیں گے، لیکن مشرکین مکہ نے توڑ ڈالا. اور اسی طرح ہموا باخراج الرسول، اس بات کو ذرا سمجھیں اچھی طرح، وہ ہموا باخراج کہ انہوں نے ارادہ کیا پیغمبر کو نکالنے کا. بھئی انہوں نے تو ارادہ قتل کا بھی کیا تھا، صرف نکالنے کا تو نہیں کیا. بات سمجھیں کہ کافروں نے تو باقاعدہ جو پروگرام بنایا تھا اس میں یہ بھی تھا کہ آپ کو قید کر دیا جائے یا آپ کو مکہ مکرمہ سے نکال دیا جائے، یا یہ ہے کہ ہم لوگ قبائل اکٹھے ہو کے حضور کو قتل ہی کرتے، جس کو اللہ نے قرآن پاک کی دوسری آیات میں بڑی وضاحت سے بیان فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا. جب کافر خفیہ تدبیریں کر رہے تھے اپنے دارالندوہ میں لیثبتوک، تاکہ آپ کو قید کر دیا جائے، او یقتلوک، یا آپ کو قتل کر دیا جائے، او یخرجوک، یا مکے سے نکال دیا جائے. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ،
اللہ نے فرمایا وہ مکر کر رہے ہیں، وہ قید کر رہے ہیں، وہ تدبیریں کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی تقدیر اور تدبیر کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، انہوں نے بھی تدبیریں کی اور ہم نے بھی تدبیر کر کے فیصلہ کر دیا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، سب سے بہتر تجوید اور تدبیر کرنے والی اللہ کی ذات ہے، اس کا کون مقابلہ کر سکتا؟ یہ دارالندوہ میں ان کی میٹنگ تھی اور جس میں ابلیس لعین جو ہے وہ بھی ایک شیخ کی صورت میں ان کی مجلس میں شریک ہوا تھا باقاعدہ، کیونکہ ابلیس جو ہے نا جی، یعنی یہ جو سب سے بڑا شیطان ابلیس ہے، باقی تو اس کے آگے اولاد ہے، اس کی ذریت ہے، تو اس کے استدراجی قوات ہیں کہ وہ جب چاہے جیسے چاہے شکل بدل لے۔ اس لیے آپ دیکھیں نا کبھی کبھی جن جو ہیں یہ سانپ بن جاتے ہیں، کبھی کبھی یہ بکریاں بن جاتے ہیں، کبھی کبھی بچھو بن جاتے ہیں، کبھی کچھ بن جاتے ہیں، ان کے پاس اللہ نے ان کو استدراجی قوت دی ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو دیکھ کر، ان شعبدوں کو دیکھ کر کسی کی پیری کو نہ مانا کرے کہ یہ پیر ہے اس لیے کہ یہ شعبدیں دکھاتا ہے۔ یہ کوئی علامت نہیں ہوتی ولایت کی، بلکہ عجیب سی ایک واقعہ تاریخ میں لکھا ہے کہ بی بی رابعہ بصریہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں زیارت کے لیے گئی تو پتہ چلا کہ وہ اس وقت دریا کے کنارے پہ جا کے الگ تنہائی میں عبادت کرتے۔ بی بی رابعہ جب وہاں پہنچی تو دیکھا کہ حضرت نے دریا کے اوپر اپنا مصلی بچھایا ہوا ہے اور کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ حالانکہ ہر ثقیل چیز، تھوڑی سی بھاری چیز ہو دریا میں ڈوب جاتی ہے، انسان تو کتنا بڑا بھاری ہے، لیکن کرامت تھی حضرت کی کہ مصلی پانی پہ ڈال کے، اور ان کی وجوہات بھی اصل میں اللہ والوں کی باتوں میں بڑی باریکیاں ہوتی ہیں۔ ان کا منشا یہ تھا کہ زمین پر تو خیر گناہ ہوتا ہے نا، لیکن پانی تو پاک ہے۔ بیوی بصریہ جو ہیں ان کو بھی جوش آیا، میں نے کہا اچھا حسن بصری ہمیں اپنی کرامتیں دکھاتے ہیں، حالانکہ وہ تو ان کو نہیں دکھا رہے تھے، وہ تو ویسے وہاں ہمیشہ آتے تھے۔ بیوی صاحبہ مصلی پہ کھڑی ہوئی اور اشارہ کیا، مصلی اڑ گیا، فضا میں ہوا میں کھڑی ہو کے آپ نے بھی 2 رکعت کی نیت باندھ لی۔ اب مصلی ہوا میں کھڑا ہوا ہے، اس پر بی بی صاحبہ بھی ہیں، نماز بھی پڑھ رہی ہیں۔ جب حضرت حسن بصری فارغ ہوئے اور بی بی صاحبہ بھی فارغ ہوئیں تو حضرت حسن بصری نے فرمایا، بی بی نہ میرا کوئی کمال ہے نہ تمہارا کوئی کمال ہے، پانی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا، کیا مچھلیاں نہیں پانی پہ کھڑی رہتی؟ تو یہ کون سی بزرگی ہے؟ تم نے اگر اپنا مصلی ہوا میں کھڑا کر لیا تو کیا مکھیاں ہوا میں نہیں اڑتی؟ بھائی بیٹھ جاؤ نا، تمہیں کیا شرارت ہوئی ہے؟ بچے اکٹھے ہو کے آ جاتے ہیں، شوق ہے ٹھیک ہے اچھی بات ہے، لیکن اگر بچوں کی اصلاح ہو، ان کو آداب سکھائے جائیں۔ انہوں نے فرمایا بی بی نہ تیری کوئی کرامت ہے نہ میری کوئی کرامت ہے، اصل کرامت جو ہے یا ولایت جو ہے وہ ہے اتباع سنت محمد مصطفیٰ۔ تو ولی اللہ کی پہچان کیا ہے؟ یاد رکھو کہ اس کا ہر قدم جو ہے وہ سنت کے مطابق ہو، اس کا لباس، اس کا کپڑا پہننا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، بات کرنا، چلنا، خطاب کرنا، ہر چیز میں بالکل اتباع کامل ہو حضرت محمد مصطفیٰ کی، یہ ولی اللہ ہے۔
باقی اس قسم کی باتیں ہیں، کبھی کرامات کا اظہار، یا جو آج کل کے پیر ہیں وہ تو خاص ابلیس کے شعبے کرتے ہیں، ان کے تو جنات تابع ہوتے ہیں، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ جنات کی بنتی بھی ان لوگوں کے ساتھ ہے، چونکہ فاسق کا فاسق سے تعلق بنتا ہے نا۔ شریف آدمی کے ساتھ ابلیس کی دوستی تو نہیں بن سکتی۔ کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، تو اس لیے یہ شعبدے وبدے دیکھنے کے بعد کسی کے بارے میں اعتقاد نہ رکھا کریں۔ اصل بات جو اس بات پہ نظر رکھیں کہ کیا اس کی زندگی جو ہے وہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے یا نہیں ہے، بس۔ بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، اور صحیح معنوں میں یاد رکھیں اللہ کے اولیاء کون ہیں؟ یہ صحابہ تو خیر صحابہ ہوئے وہ تو لاکھوں ولی اکٹھے کرو تو ایک صحابی کے قدم کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ انہوں نے تو حضور کی صحبت حاصل کی ہے۔ لیکن بعد میں جتنے اولیاء ان سب سے بڑی ولایت جو ہے وہ محدثین ہیں، مجتہدین ہیں، فقہاء امت ہیں، یہ سب سے بڑے ولی ہیں جن کی زندگی قرآن و حدیث کی خدمت میں گزر گئی، جن کی زبانوں پہ ہر وقت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے رزق حلال کا یہ عالم تھا کہ اگر سفر پہ جاتے، ہم نے تو خیر نہیں دیکھا، میں نے دیکھا ہے ویسے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو، تو لیکن میں طالب علم تھا، کوئی ایسی بات مجھے یعنی سمجھ نہیں تھی کہ بھئی بزرگوں کی کیا نشانیاں ہوتی ہیں، میں خود پڑھتا تھا، طالب تھا۔ لیکن حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا بہت ہے کہ اللہ نے ان کو صحیح معنی میں وہ ولی من اولیاء اللہ تھے، مفسر قرآن تھے، ساری زندگی ان کی قرآن کی تفسیر میں گزر گئی، چونکہ ان کا تعلق جو ہے نا وہ حضرت سندھی سے تھا، اور حضرت سندھی کا تعلق حضرت شاہ ولی اللہ سے تھا، اور قرآن کو ایشیا میں یعنی لانے والا سمجھانے والا تو شاہ ولی اللہ ہے۔ اسی طرح حدیث مبارک کی خدمت بھی اسی خاندان نے کی ہے، آگے جتنے بزرگ پیدا ہوئے اسی سے ہوئے، شاہ عبدالعزیز ہیں، شاہ عبدالقادر ہیں، مجدد الفسانی ہیں، حضرت شاہ اسماعیل، یہ سب اسی درخت کی شاخیں ہیں۔ اور حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے شاگرد تھے۔ تو زیارت تو خیر میں نے بھی کی ہے، لیکن صحیح بات میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، مجھے کوئی احساس بھی نہیں تھا اور اتنی فہم بھی نہیں تھی، اور بدقسمتی سے وہ بچپن تھا نا جی، بچپنا تھا، ابتدائی تعلیم کا دور تھا، تو میں مودودی صاحب کی کتابوں سے بڑا متاثر تھا، کیونکہ یہ نوجوانوں کو بڑا متاثر کرتی ہیں مودودی صاحب کی کتابیں جو ہیں، کیونکہ وہ بڑی سلیس اردو ہوتی ہے، لکھنے کا انداز بڑا اچھا ہے، کیونکہ ساری زندگی تو آپ رائٹر تھے نا، الجمعیت اخبار میں رائٹر تھے۔ بعد میں ان کو اللہ نے مطالعے کی زور سے وہ اس مقام کو پہنچے، تو میں بھی ان کی جماعت سے اور اس کے ڈسپلن سے اور طریقہ کار سے اور ان کے جناب جو کتابیں تھیں ان سے بڑا متاثر تھا، لیکن مجھے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی کچھ نہیں کہتے تھے، حالانکہ میں ان کو ستاتا تھا، بچہ تھا نا، آگے سنا رہے مودی صاحب نے یہ لکھا ہے، مودی صاحب نے یہ لکھا ہے، وہ چپ کرتے بولتے نہیں، نہ نفی کرتے تھے نہ اس بات کرتے تھے، سنتے رہتے تھے، ہنستے رہتے تھے بس۔ اچھا بدقسمتی ہے، میرے استاد تھے نعمانی صاحب، اللہ علیہ کی قبر پہ رحمت کرے، وہ بھی مودودی صاحب سے متاثر تھے، تو کچھ کام پکا ہوتا کیا نا، جب استاد کا ذہن بھی وہی ہو تو شاگرد تو اور پکا ہو جائے گا۔ تو وہ مجھے یاد ہے کہ اس وقت میں حضرت والد صاحب کے ساتھ تھا، شیرہ والا میں جا کے
والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نماز پڑھی، میرے خیال میں یہی ہے کہ وہ عصر کی نماز تھی۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے نماز پڑھی، آپ کی داڑھی مبارک لمبی تھی اور پتلا وجود تھا، جہاں تک مجھے یاد ہے۔ تو والد صاحب نے جا کے کہا کہ حضرت بس میں نے چونکہ شام کی ٹرین سے جانا ہے تو میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ حضرت سے ملاقات بھی ہو جائے اور دعا بھی ہو جائے۔ والد صاحب کا بڑا تعلق تھا، لاہور جب جاتے ہمیشہ انہی کے پاس ٹھہرتے تھے اور کسی کے پاس قطعاً۔ اور اس وقت پھر والد صاحب نے فرمایا کہ حضرت یہ میرا ایک ہی بیٹا ہے اور بدقسمتی سے یہ بھی مودودی صاحب مودودی کے زیر اثر آ گیا ہے، اس کی کتابیں مجھے سناتا رہتا ہے، میں تو کچھ نہیں کہتا بھی ایک ہی بیٹا ہے، اب اس کو چھیڑوں گا تو بغاوت پہ اتر آئے گا۔ اس کے لیے دعا کریں اللہ اس کو ہدایت دے۔ مجھے بالکل یاد ہے کہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ اپنا دائیں ہاتھ جو تھا میرے سر پہ رکھا ایسے، فرمایا اچھا بیٹا آپ بھی مودودی ہو گئے، اچھا بیٹا آپ بھی مودودی ہو گئے، اچھا بیٹا آپ بھی مودودی ہو گئے۔ اور میں دل میں مذاق کر رہا ہوں کہ یہ کون سی بزرگی ہے بلا، میں تو مانتا نہیں تھا نا اس وقت، میں تو ان چیزوں کا قائل کہ یہ کون سی بزرگی ہے جن کے سر پہ ہاتھ پھیرتے جاؤ، اگر مودودی غلط ہے تو مجھے دلائل سے سمجھاؤ، مجھے قائل کرو، مجھ سے پوچھو پھر مجھے جواب دو۔ یہ کیا ہے ہاتھ پہ اچھا بیٹا تم بھی مودودی ہو، یہ کیا بات ہوئی؟ میں نعوذ باللہ سبحان اللہ مجھے معاف کر دے، میں حضرت کا مذاق اڑا رہا تھا دل میں۔ وہاں سے نکلے اور اس کے بعد حضرت نے والد صاحب گلے لگایا، ملے، بڑی محبت تھی ان کی آپس میں۔ تو میں جب اترا نا جی، اس شیریں والا گیٹ کی سیڑھیاں ہیں اترنے کے لیے، تو سائڈ میں دکانیں لگی ہوتی ہیں، وہاں کتابیں بیچنے والے بیٹھے ہوتے ہیں، رسالے اور کتابیں، اور تو وہاں فوراً میں نے یہ کتاب پہ نظر پڑی جو مودودی صاحب کے خلاف لکھی ہوئی تھی، میں نے وہ خریدی۔ ٹرین میں ساری رات میں پڑھتا رہا، پڑھنے کا مجھے بڑا شوق تھا، میں نے کتاب جب تک ختم نہیں کی سوئے گی، میں نے کتاب ختم کر ڈالی۔ اور اس کے بعد دوسرے دن جب ہم پہنچے اپنے گاؤں میں، جمعہ تھا، جمعہ میں میں نے مودودی صاحب کے خلاف تقریر کی، تو سب کچھ نکل گیا دماغ سے اللہ والوں کے ہاتھ کی برکت سے۔ وہ کہاں جناب خیالات اور کہاں، اور والد صاحب پھر بھی خاموش۔ حیران ضرور ہوئے کہ بھئی دیکھو آج تو بڑا اس کے خلاف دلائل دے رہا ہے اور بول رہا ہے، اس کی غلطیاں پکڑ رہا ہے، اس کو کیا ہو گیا بھائی؟ حالانکہ میرا بڑا تعلق رہا بننا امین احسن اصلاحی سے، بہت بڑے عالم تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے اولیاء جو ہیں نا جی، ان کے ہاں تو پھر یہی ہوتا ہے نا۔ میں نے جو سنا وہ یہی تھا کہ حضرت لاہوری فرماتے تھے کہ بھی اگر کسی نے دین سیکھنا ہے اور انسان بننا ہے تو فقیر کے لنگر میں آ کے 40 دن لگائے، کپڑے بھی وہ پہنے جو فقیر دے گا اور کھانا بھی وہ کھائے جو فقیر لنگر سے دے گا، اور اللہ اللہ بھی کرے اور قرآن بھی پڑھے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے۔ کئی بگڑے شرابی، شکوابی، ڈاکو، قاتل وہاں گئے اور اتنی بڑی داڑیاں اور ولی اللہ بن گئے۔ تو ولی ہوتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، ہم اولیاء اللہ کو مانتے ہیں، ان کی کرامات کو مانتے ہیں، ان کی بزرگیوں کو مانتے ہیں، لیکن یہ جو اس راہبر کی شکل میں راہزن چھپے بیٹھے ہیں، ان کو ہم نہیں مانتے، کہ زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن، کہ جہاں کبھی باز ہوتے تھے وہاں کوے بیٹھ گئے، تو ان کو ہم نہیں مانتے۔ صرف اپنے آپ کو سجادہ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ سجادہ نشین ہے اور یہ پتہ نہیں کیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ کی مزاروں پہ بیٹھنے والے
کلین شیو ہیں، سوٹ پہنے ہوئے ہیں، عرس والے دن بڑے بڑی پگڑیاں پہن کے تشریف لے آتے ہیں۔ دعا کرو اللہ ان کو ہدایت دے۔ کوئی ہمارے دشمن تو نہیں ہے نا بھائی، یا ہمارا کوئی رقبہ چھینا ہے انہوں نے، کوئی ہماری ذاتی جگرا ہے ان سے۔ ہمیں یہی دکھ ہے کہ کہاں ولایت، کہاں وہ مرکز، کہاں وہ جلال الدین بخاری رحمت اللہ علیہ، اور کہاں محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ، اور کہاں حضرت زکریا رحمت اللہ علیہ، اور ان کے جو آج بیٹھے ہوئے ہیں مجاور، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی لیے اقبال مرحوم رویا تھا کہ مسند میں ملی ہے، میراث میں آئی ہے انہیں مسند میراث، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن۔ انہوں نے کہا یہ تو وارث بن گئے نا، اس خاندان میں پیدا جو ہو گئے، اس لیے یہ وارث بن گئے، ورنہ ان کے پلے تو کچھ نہیں ہے، یہ تو کوے ہیں، بیٹھے ہیں عقابوں کے مقام پہ۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تمہیں بھی اولیاء کی صحبت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، اور صحبت کے بغیر بندے کی اصلاح بھی نہیں ہو سکتی، یاد رکھیں۔ جب تک صحبت صالح نہ ہو اصلاح نہیں ہو۔ اسی لیے ہے نا کہ اگر بیوی، حضور نے فرمایا خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کی سب سے بہترین چیز جو ہے وہ پاک بیوی ہے، صالحہ بیوی ہے، کہ وہ اپنے خامد کے لیے جنت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور اگر اسی طرح وہ آج کل کی برگر فیملی کی کوئی بیگم صاحبہ ہو تو انشاءاللہ سیدھا دونوں جہنم۔ آج کل تو جناب یہ ہے نا، یوں کہ صاحب نے اگر 3 پیس سوٹ پہنا ہوا ہے تو وہ بھی سکرٹ پہن کے باہر نکلتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ولا نقول الا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ غیرت نام ہے جس کا گئی تیمور کے گھر سے۔ اس سے بڑا بے غیرت انسان آپ نے دیکھا ہے کہ اس کی بیوی کے ساتھ دوسرا ہاتھ ملا کے ہنس رہا ہو، دوسرا اس کے بازو کے ڈال کے گلے میں ڈانس کر رہا ہو، اور خاوند دوسری عورت کے ساتھ ہو۔ یہ بڑے لوگ جو ہے نا جی، اسے غصہ نہیں آتا، اسے غیرت نہیں آتا۔ اگر کوئی غریب ہو نا، اس کہیں گے یار یہ بڑا دلہ کنجر آدمی ہے، یہ بڑے جو ہیں یہ تو معزز لوگ ہیں، اس کے کام میں اس کے کام میں کیا فرق ہے جی؟ بس انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دیکھیں نا جی، سب سے بڑا مقام اللہ کا حرم ہے، لیکن آج سب سے بڑی امتحان کی جگہ اللہ کا حرم ہے۔ طواف کر رہے ہو تو عورتیں ہیں، صفا میں ہو تو عورتیں ہیں، نماز پڑھ رہے ہو تو آگے عورتیں ہیں، فیشن ہے، میک اپ ہے، شنگار ہے۔ تو اگر ہم یہاں بھی نہ بچ سکیں تو کہاں بچیں گے؟ میرے استاذ تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، یہ حرم کا جو نیچے کا حصہ ہے نا انڈر گراؤنڈ، ابھی تو خیر نقشے بھی بدل گئے، تو اس میں ہمیشہ حضرت بیٹھے رہتے تھے دیوار کے ساتھ، آگے دیوار ہوتی تھی، بس تلاوت قرآن کرتے رہتے یا نفلیں پڑھتے رہتے، اور رات کو 12 بجے رات کے بعد باقاعدہ کپڑا ڈال کے طواف کرنے کے لیے تشریف لے جاتے۔ حضرت یہ کہتے بھائی جتنی کوشش کرو عورتیں سامنے تو آ جاتی ہیں، اس لیے آگے دیوار ہے، اب دیوار کے اندر سے تو نکل کے نہیں آئے گی نا۔ اور نماز پڑھتے ہیں 2 صفوں کے بعد پھر کوئی عورت کھڑی ہوتی ہے، اس لیے میں وہاں پڑھتا ہوں جہاں آگے دیوار یا آگے ستون ہو، بس وہیں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے۔ 12 بجے اس زمانے میں 12 بجے رات کو تو بالکل یعنی 50-100 آدمی ہوتے تھے طواف میں، معلوم ایسے ہوتا تھا جیسے 100-150 آدمی تھا، یعنی ہر چکر میں بوسہ دیں، استلام کریں، طواف کے بعد ملتزم پہ سینہ لگائیں، کھڑے ہوں، گھنٹہ گھنٹہ دعائیں کریں، اتنا مزہ آتا تھا۔
حتیم میں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ 2 گھنٹے بیٹھے رہیں، نفل پڑھیں، قرآن پڑھیں، دعائیں کریں۔ اب تو پہلے پہنچ ہی نہیں سکتا، اگر پہنچ بھی جائے آدمی تو مطلب کیا فائدہ ہے جب ادھر بازو سے عورت لگی ہوئی ہو اور وہ بھی غیر محرم، تو اس دعا کا یا طواف کا کوئی فائدہ؟ اس لیے اب یاد ہے، اب قرآن سمجھو، قرآن کیا کہتا ہے وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، حالانکہ انہوں نے قتل کا ارادہ کیا تھا، تو نکالنے سے تو قتل کرنا بڑا جرم ہے، اللہ نے یہاں نکالنے کا ذکر کیا لیکن ان کے قتل کا ذکر نہیں کیا۔ بات سمجھے میں؟ سمجھ نہیں آئے گی تو پھر جب سوال نہیں سمجھ آئے گا تو جواب کیا سمجھو گے؟ بھائی سوال یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا ان سے کیوں نہیں لڑتے ہو؟ جن نے حضور کو نکالنے کا ارادہ کیا، تو نکالنے کیا، انہوں نے تو حضور کے قتل کا بھی ارادہ کیا، تو قتل تو زیادہ جرم ہے نا، تو اس کا اللہ نے ذکر نہیں کیا، بس نکالنے کا کیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس میں راز تھا کہ اللہ نے وہ ذکر کیا جو ہوا، قتل تو ہوا ہی نہیں نا۔ حضور کے قتل کا ارادہ تو کیا انہوں نے، لیکن قتل تو نہیں کر سکے نا، لیکن نکال تو سکے نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تو چھوڑ گئے نا، اور آپ نے کہا کہ واللہ انک لخیر ارض اللہ، اے اللہ کا کعبہ، مجھے اللہ کی قسم ہے ساری زمین سے تو بہتر جگہ ہے، میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی، میں کبھی تمہیں چھوڑ کے نہ جاؤں۔ تو آپ کو تو اللہ نے اس چیز کا ذکر کیا جو ہوا، اس چیز کا ذکر نہیں کیا جو نہیں ہوا، اس لیے فرمایا وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ۔ ایک جواب۔ دوسرا جواب یاد رکھنا، میرے طالب علم بھائیوں کے کام آئے گا، عام آدمی کے لیے تو خیر کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہوگا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ نکالنے اور قتل کرنے میں بڑا جرم ہے قتل کرنا، تو جب حضور کے نکالنے کے ارادے سے ہم آپ کو جہاد کا حکم دے رہے ہیں تو قتل تو اور بڑا جرم ہے، پھر اس وقت تو ہم اور زیادہ سزا دیتے۔ یعنی حضور کا نکالنا جو ہے وہ اتنا جرم ہے کہ اللہ نے برداشت نہیں فرمایا، کہ حکم دیا کہ ان سے لڑو جن نے میرے نبی کو نکالا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے کیا انہوں نے اپنا عہد توڑا، جو حضور سے معاہدہ کیا تھا نا وہ خود توڑ ڈالا، اور دوسرا ان کا جرم کیا تھا کہ حضور کو نکالنے کے لیے تجویزیں کی، ارادہ کیا، پروگرام بنائے، اور تیسری بات یہ ہے کہ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، انہوں نے ابتدا کی، انہوں نے حضور کے قتل کا پروگرام بنایا نا، انہوں نے مسلمانوں کو عذاب میں مبتلا کیا نا، تو ابتدا کرنے والے تو وہ ہیں، تو پھر تم کیوں قتال نہیں کرتے؟ ڈرتے ہو کہ کافروں کے پاس طاقت زیادہ ہے؟ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْا، اللہ سے ڈرو، ان سے کیا ڈرنا ہے؟ اور جب اللہ کسی کی مدد کرے تو وہاں کمزور بڑے کی کیا بات ہوتی ہے؟ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، کتنی چھوٹی جماعتوں کو اللہ نے بڑی جماعتوں میں فتح عطا فرما دی۔ یہ عادت پہ نہیں ہوتا، اصل بات ہوتی ہے وہ دل کے جذبے سے۔ اس لیے اللہ نے یہاں 3 چیزوں کا ذکر کیا، اور اس کے بعد فرمایا تخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ فاللہ احق ان تخشاہ، اصل بات تو یہ ہے کہ تم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، ان سے کیا ڈرتے ہو تم؟ یہ تمہارا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ اچھا، دوسری بات یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ ان آیات میں ایک بہت بڑی اللہ کی حکمتیں ہیں۔ دعا کرو اللہ ہمیں قرآن پڑھنا بھی نصیب کرے، قرآن سمجھنا بھی نصیب کرے، اور قرآن پہ عمل کرنا بھی نصیب کرے۔ آج سب سے یاد رکھ لیں ایک میری بات، میں ایک ادنا سا ایک طالب العلم ہوں، چھوٹا ہوں، بڑی بات، لیکن یاد رکھ لے
کہ پہلے جو حضور کے صحابہ کو عزت ملی، قوت ملی، غلبہ ملا، جنہوں نے یعنی سرزمین حرم سے اٹھ کر اسپانیہ سے لے کر تاجکستان تک، ماورا النہر تک، اور سمرقند، بخارا، ہندوستان، بھروچ، وہاں تک اپنے پاؤں اور گھوڑوں کے نیچے کفر کو روند ڈالا، وہ صرف قرآن تھا، اس کی برکت تھی۔ تم نے قرآن چھوڑ دیا، وہ عزت بھی ختم، وہ غلبہ بھی ختم۔ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر تم خوار ہو آج تارک قرآن ہو کر۔ تم نے اب قرآن رکھا ہوا ہے تعویذ کے لیے، فال دیکھنی ہے جی بزرگوں، فال دیکھو میرا بیٹا کہاں ہے، اس کو اپنی بیوی کا پتہ نہیں کہاں ہے، تمہارے بیٹے کا پتہ نکال لے گا۔ ہم نے قرآن رکھا ہوا ہے، جب کوئی مر جائے تو ہیلا، صدقہ، اسکات، تاکہ مولوی صاحب کو چند پرانے جوتے اور چند جوڑے پرانے کپڑے اور 10-20 روپے مل جائیں۔ یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کے قرآن کو بڑے تھوڑے پیسوں سے بیچ ڈالا۔ یہ وہ اللہ اکبر اللہ، انہوں نے قرآن سے فتح کیا ہے نا، کہ جب نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر کھڑے ہیں، حضرت جعفر حضرت علی کے بھائی ہیں، نجاشی بادشاہ ہے حبشے کا، نجاشی نے چونکہ قریش مکہ نے وفد بھیجا تھا کہ مکے سے ہمارے کچھ غلام، کچھ ہمارے مزدور بھاگ کے آئے ہیں، ان کو پکڑ کے ہمارے حوالے کریں، اور نے کہا ایسے بات نہیں بنتی، جب تک میں دوسرے فریق کو بلا کے بات نہ سنوں فیصلہ کیسے کروں، یک طرفہ فیصلہ کر دوں۔ انہوں نے بلایا، حضرت جعفر آئے تو انہوں نے حضرت جعفر سے پوچھا کہ تمہارا نبی کیا کہتا ہے، اور پھر تمہارے پیغمبر کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم کے بارے میں کیا عقیدہ ہے۔ تو حضرت جعفر نے جب سورۃ مریم کی تلاوت کی، کوئی بات نہیں کہ قرآن، جب قرآن پڑھا، اپنے سورۃ مریم کی تلاوت کی، اثر یہ ہوا کہ نجاشی رو رہا۔ جب انہوں نے سنا مریم ابنت عمران التی احسنت فرجها فنفخنا فیہ من روحنا وصدقت بکلمات ربها وکتبہ وکانت من القانتین، رو پڑا نجاشی اور کہنے لگا مکے والوں، تمہارا نبی سچا نبی ہے، تم نے جو قرآن پڑھا ہے یہ اللہ کی سچی کتاب ہے، ایک وقت آئے گا میں جہاں بیٹھا ہوں یہاں بھی محمد مصطفیٰ کی حکومت ہوگی۔ یہ تھا قرآن کا اثر۔ تم تو آج کل جناب غزلیں ہیں، ڈوڑے ہیں، نعتیں ہیں، اور وہ بھی ساز باجے کے ساتھ۔ یار ان کو شرم نہیں آتی، حضور پاک کو کیا منہ دکھائیں گے؟ حضور فرماتے ہیں مدامیر شیاطین ہیں یہ۔ حضرت عمر کانوں میں انگلی دے دیتے تھے جب تک کوئی آواز آتی تھی، جب دور چلے جاتے انگلی نکالتے کہ کانوں میں اتفاق سے بھی آواز نہ پڑے۔ اور یہ جناب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، بن سنور کے، میک اپ کر کے، فیشل کرا کے، باقاعدہ جناب اب تو کمپیوٹرائز باجے آ گئے ہیں نا، اس سے ردھم کے ساتھ نعتیں پڑھی جا رہی، انا للہ و انا الیہ۔ اور نعت پڑھنا سنت ہے، لیکن وہ نعت پڑھو جیسے حسان بن ثابت نے پڑھی، جس کو حضور خود منبر پہ کھڑا کرتے تھے اور فرماتے اللہم ایدہ بروح القدس، یا اللہ جبریل کے ذریعے میرے اس نعت خان کے دل میں مضمون ڈال دے۔ اور جب حضرت حسان پڑھتے تھے نا، حضور نے فرمایا کہ اپنے صحابہ سے کہ یہ کافروں کے دل میں ایسے لگ رہے ہیں جیسے تیر لگتا۔ وہ نعت ہے، اس کا کون منکر ہے بھائی؟
ہم تو تمہارے گجرے حجروں کے منکر ہیں کہ پیر صاحب کے بزرگوں کے مزار پہ گانے والی آئی ہوئی ہیں اور وہ جناب بغیر جوتے کے نچ کے یار مناون دے منو کنجری بڑھنا آر نہ کوئی بن کنجری، ہمیں کیا تکلیف ہے؟ تمہیں شوق ہے کنجری بننے کا تو ہم دعا کریں گے بن جاؤ۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ صحابہ نے کیوں کامیابی حاصل کی؟ قرآن، کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے یعلو ولا یعلا علیہ، جو سب پہ بلند ہے، اس سے اوپر کچھ نہیں ہو سکتا، جو بیماریوں کا بھی علاج ہے، جو روح کی بیماریوں کا بھی علاج ہے، جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، ہدایت بھی ہے، اور زندگی کا لائحہ عمل بھی ہے۔ یعنی آپ حیران ہوں گے کہ جرمنی کے بڑے بڑے جو ان کے فلاسفر گزرے ہیں نا جی، انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے، اقرار کیا ہے کہ جو جس نتیجے پہ آج ہم پہنچ رہے ہیں، یہ باتیں قرآن نے 1400 سال پہلے بیان کر دی۔ اب وہ اعتراف کرتے ہیں، اب اقرار کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جب ان لوگوں نے اتخشونہم، تم ان سے ڈرتے ہو، ان دشمنوں سے جنہوں نے معاہدہ توڑ ڈالا، حضور کو نکالنے کا ارادہ کیا، اور پھر میں وہ بات رہ نہ جائے، کہیں بھول نہ جاؤں، تو وہ بھی یاد رکھ لیں کہ یہ اللہ جو فرما رہے ہیں کہ لڑو ان سے، کیوں؟ قاتلوہم، جہاد کرو ان سے، یعذبہم اللہ بأیدیکم ویخذہم وینصرکم علیہم۔ مسلمانوں، جہاد چھوڑ دیا تو عزت بھی ختم۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ان سے قتال کرو، کیوں؟ یعذبہم اللہ بأیدیکم، ان کو اللہ تمہارے ہاتھوں سے عذاب دینا چاہتے ہیں۔ ان پہ آسمانی عذاب نہیں اتریں گے جیسے پہلی قوموں پہ اترتے تھے، ان سے زمین میں زلزلے نہیں آئیں گے جیسے پہلی زمانے میں قوموں پہ آئے تھے، بلکہ تمہارے ہاتھوں سے اللہ ان کو عذاب دینا چاہتے ہیں۔ وَيُخْزِهِمْ، اور ان کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں۔ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ، اور اللہ تمہاری ان پہ مدد کرنا چاہتے ہیں، اور نتیجہ کیا ہوگا؟ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اللہ مومنوں کے دل کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں، شفا دینا چاہتے ہیں۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، ان کے دل کے اندر جو غصہ ہے، جو چیز ہے، اس کو مٹانے والے ہیں۔ لیکن رحمت والے بادشاہ کی رحمت دیکھیں، فرمایا اس کے باوجود بھی وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، اگر ان میں بھی کوئی توبہ کر دے تو اللہ قبول کر لیں گے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ علم والے ہیں، حکمت والے ہیں، کیوں کس کی توبہ قبول کرتے ہیں، کس کو ایمان نصیب کرتے ہیں، یہ اس کا علم ہے، اس کی حکمت ہے۔ کہ باپ ابو جہل ہو، کفر کا امام ہو، اور بیٹا اکرمہ بطل من ابطال الاسلام ہو، یہ اس کی حکمتیں ہیں، کیونکہ وہ علیم بھی ہے، وہ حکیم بھی ہے۔ اللہ عالم۔